یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی پوجنے لگے گا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، ہاتھ اٹھائے گا اور اس کو پکارنے لگے گا، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، وہ صراط مستقیم پر نہیں، وہ مشرک ہے۔ اور انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی مصیبت۔ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، اللہ شرک جلی سے، شرک خفی سے، ہر ایک چیز سے اللہ ہمیں بچائے، ہر قسم کے شرک سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مرتبہ سب سے اونچا، اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ہے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پیارے بالفرض ایسا ہو نہیں سکتا ہے، لیکن مان لو اگر ایسا ہو جائے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ سے بھی بالفرض شرک کا ارتکاب ہو جائے، ہو نہیں سکتا لیکن اگر ہو جائے تو آپ کے بھی جتنے اعمال ہیں سب ضائع ہو جائیں گے، کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنا مرضی صدقہ اور خیرات کرتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، لیکن اگر شرک ساتھ میں ہے اللہ کے یہاں اس پر اتنا سا بھی کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا کس کو؟ جو شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو وہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، بندگی اور عبادت صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، ہمارا یہ جسم، ہماری جان مال سب اللہ خرید چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب خرید لیا ہے تو یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اب اللہ جیسے ہمیں کرنے کے لیے کہے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ بندگی، اور بندگی ہی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبادت کا مختصر سا مفہوم میں نے بتایا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں کسی اور کے نام کی دہائیاں دیتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، اس کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ اس کی دعا کو کبھی بھی سن نہیں سکتے ہیں، کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کے سامنے وہاں پانی ہو، اس کو پیاس لگی ہے اور یہ پانی کو کہتا ہے آ پانی میرے منہ میں، آ پانی میرے منہ میں، وما ہوا ببالغی، وہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے، اس کو وہاں جانا پڑے گا، پانی کو اٹھانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کے منہ میں آ سکتا ہے ورنہ نہیں آئے گا۔ کہا اسی طریقے سے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کو اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہیں، ان کی پکار اور دعا کو بھی وہ سنتے نہیں ہے۔ صرف کون سنتا ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہوں، اور جو میری عبادت اور بندگی سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ نہیں دے گا، کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کہیں اور کسی درگاہ پر، کسی دربار پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر یا کسی اور کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں مومن بنا دے، اللہ شرک کی آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، کامل عطا فرمائے، اللہ گمراہی سے، بے دینی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان